السلام علیکم سامعین، 29 محرم الحرام اور 5 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے اوقاف میں کوئی مداخلت برداشت نہیں ہوگی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قریباً 3 دن سے یہ افواہ زور سے پھیلائی جا رہی ہے کہ مرکزی سرکار اوقاف میں کوئی بڑی تبدیلی کرنے جا رہی ہے۔ ہندی اور انگریزی پریس میں بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ تقریباً وقف ایکٹ 2013 میں مرکزی سرکار 40 بڑی تبدیلیاں کرنے جا رہی ہیں۔ سرکار تبدیلی کیا کرے گی آپ کو جانتے ہی ہیں۔ بی جے پی سے مسلم کاموں میں کوئی بھلائی کی توقع کرنا بیکار کی بات ہے۔ سرکار کا منشا بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک تو اختیارات میں کمی کی جائے، وقف بورڈ کے افسران کو، چیئرمین کو، ایڈمنسٹریٹر کو جو اختیارات ہیں، جو ادھیکار ہیں، ان میں کمی کی جائے۔ دوسرے کہ اوقاف کی جائیداد کو ہڑپ کیا جائے اور ان کا ویریفیکیشن کرایا جائے، ان کی تصدیق کرائی جائے۔ کیوں بھائی؟ اس بارے میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ترجمان جناب ڈاکٹر قاسم سید رسول صاحب نے ایک پریس نوٹ جاری کیا ہے۔ وہ مسلم پرسنل بورڈ کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے بہت صاف طور سے کہا کہ اوقاف کی حیثیت کو بدلنے میں کوئی بھی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ خبر تھوڑی میں تفصیل سے سنا دیتا ہوں۔ معاملہ ہمارے ایمان اور عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہے کہ وقف ایکٹ 2013 میں کوئی ایسی تبدیلی جس سے وقف جائیدادوں کی حیثیت اور نوعیت بدل جائے یا اس کو ہڑپ کر لینا حکومت یا کسی فرد کے لیے آسان ہو جائے، ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح وقف بورڈوں کے اختیارات کو کم یا محدود کرنے کو بھی قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں کہا کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق حکومت ہند وقف ایکٹ 2013 میں تقریباً 40 بڑی تبدیلیاں کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہ رہی کہ وقف جائیداد کی حیثیت اور نوعیت بدل جائے تاکہ وہ اوقاف پر قبضہ کرنا اور انہیں ہڑپ کر لینا آسان ہو جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نوعیت کا بل اسی ہفتے پارلیمنٹ میں لایا جا سکتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہے کہ وقف جائیدادیں مسلمانوں کے بزرگوں کے دیے ہوئے وہ عطیات ہیں جنہیں مذہبی اور خیراتی کاموں کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ حکومت نے بس انہیں ریگولیٹ کرنے کے لیے وقف ایکٹ بنایا ہے۔ انہوں نے آگاہ کہا کہ وقف ایکٹ اور اوقافی جائیدادوں کو دستور ہند اور شریعت ایپلیکیشن ایکٹ 1937 میں تحفظ فراہم کرتا ہے، اس لیے حکومت ہند اس قانون میں کوئی ایسی ترمیم نہیں کر سکتی جس سے ان جائیدادوں کی نوعیت اور حیثیت ہی بدل جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک حکومت نے مسلمانوں سے متعلق جتنے بھی فیصلے اور اقدامات کیے ہیں اس میں ان سے کچھ چھینا ہی ہے، دیا کچھ نہیں ہے۔ چاہے مولانا آزاد فاؤنڈیشن کو بند کیا جانا ہو یا اقلیتی اسکالرشپ کی منسوخی یا پھر 3 طلاق سے متعلق قانون ہو۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ مسلمانوں تک محدود نہیں رہے گا۔ وقف جائیدادوں پر تیشہ چلانے کے بعد اندیشہ ہے کہ اگلا نمبر سکھوں اور عیسائیوں کے اوقافی جائیدادوں اور پھر ہندوؤں کے مٹھوں اور دیگر مذہبی جائیدادوں پر بھی آ سکتا ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے واضح کیا کہ مسلمان وقف ایکٹ میں کوئی ایسی ترمیم ہرگز بھی قبول نہیں کرے گا جو اس کی حیثیت کو بدل کر رکھ دے۔ اسی طرح وقف بورڈوں کے قانونی اور عدالتی حیثیت اور اختیارات میں مداخلت کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آگے مسلم پرسنل بورڈ نے اپوزیشن پارٹی سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کو اٹھائے، پارلیمنٹ میں اٹھائیں، اپنی سطح پر اٹھائیں۔ سوال یہ ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ ہے، جمعیت علماء ہند ہے، جماعت اسلامی ہے، اہل حدیث ہیں، ملی کونسل ہیں، بریلی کے مرکزی ادارے ہیں، ان سب کو اکٹھے ہو کر ایک جٹ ہو کر اپوزیشن لیڈروں سے ملنا چاہیے۔ انہیں وقف ایکٹ کے بارے میں بتانا چاہیے۔ انہیں بتانا چاہیے الوقف لا یملک، وقف کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا، وقف کا صرف نگراں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ وقف جو ہے خالص اسلامی پریبھاشا ہے، اسلامی اصطلاح ہے، اس کو مسلمان ہی وقف کرتے ہیں، مسلمان اس کا یوز اور استعمال کرتے ہیں، مسلمان ہی اس میں اکثر افسران ہوتے ہیں،
वही वक्फ बोर्डों के मेंबर होते हैं, तो आखिर सरकार इसमें मुदाखलत क्यों करती है और सरकार क्यों इसमें आखिर घुसना चाहती है और सरकार क्यों ऐसा चाहती है? एक बात अर्ज कर दूं, सरकार का कहना यह है कि बोर्ड की जायदादों को वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनकी तस्दीक की जाएगी। सरकार को मालूम होगा जानबूझकर गुमराह कर रही है। हिंदुस्तान जब तकसीम हुआ उस वक्त जो वक्फ जायदाद थी वो सरकार की महकमा कस्टोडियन के कब्जे में थी। सालों तक, कई साल तक ऐसे ही रहा है। 1954 में जब वक्फ एक्ट की शुरुआत हुई उस वक्त में बड़ी जाफशानी, बड़ी जद्दोजहद से हमारे अकाबिर ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हज़रत हुसैन मदनी और दूसरे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की, एक एक जायदाद की छान पटक की। उस वक्त सारी जायदाद की तस्दीक हो चुकी है, अब नए किसी वेरिफिकेशन की कोई कतई ज़रूरत नहीं है। इसमें एक बात यह भी है कि जिन रियासतों पर तकसीम का ज़्यादा असर पड़ा है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है और चंडीगढ़ है, उनमें लोगों के उसमें घर लूट लिए गए थे, घरों में आग लगा दी गई थी। तो अगर कहीं वक्फनामे जल गए होंगे तो उनका क्या होगा? तो क्या सरकार दोबारा गड़े मुर्दों को उखाड़ना चाहती है? सरकार औकाफ की जायदादों पर नाजायज कब्जा करना चाहती है? होना ये चाहिए था कि सरकार को वक्फ की औकाफ की जायदाद की हिफाजत के लिए पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट, पीपी एक्ट को लागू करना चाहिए था। इसका मतलब ये होता है कि अगर पंचायती जैसी जगह होती है, अगर पंचायत या नगर पालिका की जगह पर कोई अचानक कब्जा कर ले रात को और सुबह नगर पालिका के ईओ, कोई एहलकार या पंचायती सेक्रेटरी, प्रधान पुलिस में जाए तो थाने वाले आकर उस पर कब्जा छुड़ा देते हैं। इसके बरखिलाफ अगर वक्फ बोर्ड की जगह पर कोई कब्जा कर ले और वक्फ बोर्ड का अफसर थाने में जाए तो पुलिस उसके साथ नहीं आती। ये कहते सिविल में जाओ, कोर्ट में जाओ, अदालत में जाओ, वहाँ बरसों तक मुकदमा चलता रहता है। तब तक जो कब्जा करने वाला होता है वो उस पर बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर चुका होता है। तो इस तरह के हालात में सरकार को औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाना चाहिए था। सरकार उल्टे पैरों चल रही है कि सरकार बजाय औकाफ के कानून की हिफाजत करने के लिए सरकार उनको उल्टा कमज़ोर करने पर तुली हुई है। इसलिए हमारी नाक़िस राय ये है कि मिल्ली जमात इस मामले में अपोजिशन लीडरों से मिलें और अदालत का सहारा लें और अभी से जहाँ जहाँ जिस हैसियत से जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता हो, पूरे मुल्क की सतर, ज़िले में, शहर में, गांव में, अपने चुने मेंबर पार्लियामेंट से, एमएलए से, एमएलसी से और प्रधानों, जहाँ जिसकी हैसियत हो सकती हो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। औकाफ का ताल्लुक किसी एक फ़र्द का या बोर्ड का नहीं है, ये हर आदमी के ईमान से मुताल्लिक ये मसला है। और ईमान की हिफाजत करना, अपने अक़ीदे की हिफाजत करना, यह हर मुसलमान की मजहबी जिम्मेदारी है। जो आदमी इससे पहलू तय करेगा, इससे बचेगा, इससे एराज़ करेगा, उसका ईमान ख़तरे में पड़ सकता है।